السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدہ و مصلیًا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز بھائیو، آج میں آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے اور آج کی رات بہت ہی بابرکت رات ہے، لیکن بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ اس رات میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں، جن کی طرف سے اللہ پاک رب العالمین رحمت کی نظر ہٹا لیتے ہیں۔ اتنی بابرکت رات ہونے کے باوجود جن کی گناہ معاف نہیں ہوگی، جن سے اللہ پاک رب العالمین اپنی نظر کرم ہٹا لے گا، تو اب فکر کرنے کی بات یہ ہے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ کتنی بڑی گناہ ہے۔ حالانکہ وہ گناہ ہم میں سے ہر شخص ان گناہ میں مبتلا رہتا ہے۔ خاص طور پر ہمارے سماج میں اگر غور کیا جائے تو کچھ ایسے لوگ چنے ہوئے بچیں گے کہ جو یہ گناہ نہیں کرتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر لوگ ان گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو وہ کون کون لوگ ہیں، ان لوگوں کو بتانے سے پہلے میں ایک حدیث سنانے والا ہوں جو حضرت ابو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جس کثرت سے آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ جس کثرت سے ماہ شعبان میں روزہ رکھتے ہو، دوسرے کسی مہینے میں نہیں رکھتے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا کارن کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس سوال پر جواباً فرمایا کہ یہ جو شعبان کا مہینہ ہے رجب اور رمضان کے مہینے میں واقع ہے۔ حالانکہ عموماً اکثر و بیشتر لوگ اس مہینے کی برکت سے غافل رہتے ہیں، کیونکہ اس مہینے کی جو برکت ہے وہ الگ ہی ہے، لیکن اس مہینے میں یعنی شعبان مہینے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس آدمی کے نامہ عمل پیش کیے جاتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال نامہ بھی اسی مہینے میں پیش ہو اور اس حال میں پیش ہو کہ میں روزے سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی اگلے پچھلے جو معصوم ہے، جو گناہ سے پاک ہے، جن کی کوئی گناہ نہیں ہے، اتنے گناہ سے پاک ہونے کے باوجود اگر اس رات میں برکت حاصل کرنے کے لیے اس مہینے میں روزہ رکھے، اور وہ بھی اس امید سے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس میرے نامہ عمل اس حال میں پیش ہو کہ میں روزے سے ہوں، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شعبان مہینے میں روزہ کی بہت فضیلت ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ رمضان مہینے کے بعد اگر کسی دوسرے مہینے میں روزہ کی فضیلت سب سے زیادہ ہے تو وہ شعبان کا مہینہ ہی ہے۔ اس لیے ہم امید کرتے ہیں اور ارادہ کرتے ہیں، نیت بھی کریں گے انشاءاللہ کہ ہم اس مہینے میں روزہ رکھیں گے، اور ہر نماز کے بعد یہ دعا بھی کرتے رہیں گے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یعنی اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان مہینے میں برکت دے اور ہمیں صحیح سلامت رمضان تک پہنچا دے۔ یہ ہم دعا کریں گے انشاءاللہ ہر کوئی۔ تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ برکت کے مہینہ ہونے کے باوجود کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں، جو اس رات میں اللہ کی بخشش سے بھی محروم ہوں گے۔ یعنی وہ لوگ جو اس مہینے میں اور اس مہینے کی 15ویں رات جو برکت کی مہینہ ہے، برکت کا رات ہے اور فضیلت والی رات ہے، اس رات میں بھی وہ معافی نہیں پائیں گے۔ وہ کون کون ہے؟ تو دھیان سے سننا۔ سب سے پہلے وہ لوگ ہیں جو رشتہ داری میں قطع تعلق رکھنے والا ہوتا ہے، یعنی رشتہ سے ان کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہے جو اپنی والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، اور ایک قسم کے لوگ وہ ہے جو ناحق قتل کرتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنی والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بدکار ہیں، یعنی جو برا کام کرتے ہیں، زنا بھی کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو حسد رکھتے ہیں، دل میں بغض رکھتے ہیں، کسی سے دشمنی عداوت رکھتے ہیں، کسی سے کینہ رکھتے ہیں۔ تو
اور ایک قسم کے لوگ وہ بھی ہے، حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ جن کی پاجامہ ٹخنوں سے نیچے ہے ان کا بھی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب سوچنے کے مقام ہے، سوچئے اور دھیان سے اس کو بار بار سنیے اور اپنے اندر جھانک کر دیکھیے کہ یہ سارے گناہ کیا میرے اندر ہے، کیا یہ ساری صفات میرے اندر موجود ہے کہ نہیں۔ اگر میرے اندر موجود ہے تو میرے محترم عزیز بھائیوں، میں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہی سے توبہ کیجئے کہ یہ سارے گناہ آج میں چھوڑ دوں گا، اور اس رات میں اللہ سے خالص توبہ کرے اور اللہ سے توبہ کی بھیک مانگے، توبہ خالص توبہ کرے، تاکہ اللہ پاک رب العالمین اس برکت والی رات میں آپ سے نظر کرم نہ ہٹائے، آپ کے اوپر نظر کرم بنائے رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔